تو وہ نہیں کیسے آ اس وقت تو وہ اندر نہیں ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا، چیف جسٹس صاحب کا جو حکم تھا انہوں نے نہ بلانے کا حکم دیا، لیکن بہرحال میں نے عمران ریاض کا جو پیغام تھا وہ کورٹ کو پہنچا دیا کہ دیٹ واز ہز اسٹیٹمنٹ، کہ میں آ کے انہوں نے سچ کہا کہ بتانا چاہتا ہوں ابصار یہاں عالم پہ۔ صاحب اثر رسوخ والے نہیں ہیں، عمران ریاض اثر رسوخ والے ہیں، تو کیا دیکھیں کمپیریزن یہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اگر اثر رسوخ کی بات کریں گے تو ابصار عالم اس سے زیادہ اثر رسوخ والا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین پیمرا رہا ہے، آفیشیل پبلک آفس ہولڈر رہا ہے، اس کے مقابلے میں عمران ریاض ایک اینکر پرسن تھا، ایک پرائیویٹ پرسن تھا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اثر رسوخ یہ والا ہے اور وہ نہیں ہے، میں نے تو اس کو بتا دیا کہ ابصار عالم اثر رسوخ والا ہے۔ شعیب شاہین صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کے یہاں بھی کوئی فیوریٹزم چل رہا ہے صحافیوں کو لے کے؟ دیکھیں عدالت کے ہاں تو ہم تو برابری کی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں نا، برابری کی اس لیے ہے کہ مطیع اللہ جان ہو، عمران ریاض ہو، حامد میر ہو، ابصار عالم ہو، whosoever میں بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحافیوں کی چونکہ بڑی سینسٹیو ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آپ جب سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، بشمول ہمارے خلاف بھی آپ کہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے برداشت ہونی چاہیے، لوگوں کو برداشت سننے کا موقع ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ اگر صحافی کو پروٹیکشن نہیں ملے گی، اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے گی، بلکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں سے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، تو پھر صحافی سچ نہیں لکھ پائے گا۔ صحافیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اب وکیل ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اگر ہم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر پائیں گے تو لوگوں کے حقوق کے لیے ہم نہیں لڑ پائیں گے۔ اس لیے جب آپ سچ لکھتے ہیں، مشکلات میں پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں، آپ کئی دفعہ ایک طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، جنگوں کی حالت ہوتی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی پروٹیکشن سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہونی چاہیے، تاکہ سچ آپ معاشرے کو دکھا سکیں۔ اس لیے یہ بہت ایک واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کسی صحافی کو، خواہ وہ کیپٹل سے اٹھایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا پنجاب سے اٹھایا ہو، وہ دونوں ایٹ پار ہیں۔ اب سیال کوٹ میں وہ جیل میں تھا، وہاں سے باہر نکلتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے، گاڑیوں والے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں وہاں کا پولیس آفیشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خیر خیریت سے عمران ریاض واپس آ گئے۔ بھائی تم دے رہے ہو خیر خیریت سے واپس آیا ہے، تو کہاں سے ریکور ہوا ہے یہ بتائیں نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور جن حالات میں کہاں تھا وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں بتاتا ہے تو شک تو جاتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہی انوالو ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو اٹھایا اور جس حالت میں رکھا اور جس طرح وہ واپس آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کن کن کے کاغذات واپس فیصلہ جو ہے وہ منظور دیکھیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تقریباً 700-800 یا پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ آج ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے، وہ سارے کے سارے مسترد ہو چکے ہیں بشمول میرے، ہم نے اس کے سارا ریکارڈ بھی یہاں جمع کرا دیے، سب کے میجر سب کے نام، عمران خان سے لے کر، میں نے کہا نا عمران خان سے لے کر میرے تک تمام، جس میں سے میں نے کہا 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میں تو خیر ٹاپ لیڈرشپ پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن سب کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہرحال اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری وہ جو ہے نا کاغذات بحال ہو جائیں گے، نامینیشن فارمز، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جو وکیلوں کے ساتھ گرفتاریاں کی ہیں، ایک ہی وکیل امجد پرویز جو ای سی پی کا ہمارے خلاف وکیل ہے، ادھر سے نواز شریف کا وکیل ہے، وہ پرویز الہی کے کاغذات لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ سردار عبدالرازق سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ، اس کے ساتھ باقی وکلا جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سائڈ سے ایک دروازہ ہے ادھر سے آ جائیں، وہ ایک سائڈ پہ جب لے کے جاتے ہیں وہاں پولیس دھاوا بولتی ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، رات 8 بجے تک ان کو بند رکھا، اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج ہوا تو بعد میں ان کو چھوڑا گیا۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف درست چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر سب کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں گے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے لکھ کے دیا کہ آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کریں، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، اور ایک ہومیوپیتھک قسم کا 2 لائنوں کا آرڈر آیا، ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ کے گریوینس ریڈریس ہو جائیں گے، بس یہ 2 لائنوں کا آرڈر ہے، ٹوٹل یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ اگر آنکھیں بند کر کے اگر کمپرومائز ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، پھر آپ ارباں روپے الیکشن پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہی آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا، دیٹ شوڈ ناٹ بی۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سے آج کی کارروائی کے آخر میں عدالت نے استفسار کیا کہ کل آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بلوچوں میں جو پولیس نے تشدد کیا یا ان پہ جو لاٹھی چارج کیا اس کو لے کر کوئی پٹیشن دائر کریں، تو اس کا آپ نے جواب واپس نہیں دیا۔ کئی دوست وہاں میڈیا والے بھی موجود تھے،
بلوچ ان کی فیملی سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا, میں نے کہا تھا کہ آپ پٹیشنر بنے, میں آپ کا وکیل بنتا ہوں تاکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور سب کے نام دیں مجھے, تاکہ میں ان کی تفصیل کے ساتھ ان کو پیش کر سکوں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم ابھی پینڈنگ کیس کے اندر ہمارا نام لیں اور ہمارا مسئلہ حل کرائیں, ہم الگ سے ابھی پٹیشن نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ریکارڈنگ موجود ہے. تو فار دیٹ پرپز دیکھیں نا, میں تو انفارمیشن نہیں رکھتا, جن کا بھی جو مسائل ہیں یا تو ریاستی ادارے جائیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, ان سے انفارمیشن لیں. میرا خیال ہے مسنگ پرسن میں بھی انہوں نے دے رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے آلریڈی میٹر وہ چل رہے ہیں تو اس لیے ہم فریش پٹیشن کی طرف فریش ریٹ پٹیشن نہیں کریں گے یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو پینڈنگ کیس ہے اس میں بات کریں. وہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی ان کو بتایا. اچھا شعیب شہین صاحب, آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برنا کیا جا رہا ہے, گھروں کی چادر چار دیواری پہ مال کی جا رہی ہے, تو وہ ایسی انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم کی چیف جسٹس ہے. دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کا انفارمیشن بہرحال پہنچتی ہوگی. جس طرح دیکھیں نا, لائیو کیوں چلاتے ہیں؟ جس طرح دیکھیں نا جمشید دستی کے ساتھ کیا, جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے, عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, اور صرف ان کے تک محدود نہیں ہے. آپ کوئی ایک نام لے لیں پنجاب کا, تو آپ چپے چپے پہ ایک ایک کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظلم ہے, زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہرحال ایک ذمہ داری آئینی عدالتوں کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. سر مسنگ پرسن میں آپ نے جن کا نام لیا, فاروق حبیب, شیخ رشید, جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آپ نے ذکر کیا, کیا ان کی بھی رضامندی اس حوالے سے شامل تھی کہ آپ سپریم کورٹ میں آئیں اور ان کے حوالے سے گفتگو کریں, اور کیا وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں جس طرح سے بار بار سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ خود کیوں نہیں آتے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اب یہ ان کو گمشدگی باہر کرائیں, وجہ یہ ہے کہ وہ تو اب باہر آ چکے ہیں. ہم نے ایک ٹرینڈ بتایا کہ یہاں ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھاؤ, لیڈرز کو اٹھاؤ, ان کو تشدد کرو اور ٹارچر کر کے ان کو پارٹیاں تبدیل کراؤ. پھر اسی طرح بیوروکریٹس کو اٹھاؤ, ان کو وعدہ معاف بناؤ. اسی طرح جرنلسٹ کو اٹھاؤ جو آپ کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملاتے ہیں, ان کے ساتھ تشدد کرو اور ان کی آواز بند کرو. یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ جو کرمنلٹی ہے, اس کو آپ روکیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ نے, ہم نے اس میں کہا. باقی نہ ان لوگوں نے سے میں نے رابطہ کیا, نہ انہوں نے میرے سے رابطہ کیا, کیونکہ کل میڈیا میں آیا ہے عمران ریاض نے میرے سے آج خود رابطہ کیا تو میں نے وہ پیغام دے دیا. باقی لوگوں میں سے نہ میں نے رابطہ کیا نہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا.